السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں قرآن ہی کے تعلق سے۔ آج کل رمضان کا مہینہ ہے، ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوتیں کر رہے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو پورے رمضان میں کئی مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت صرف اور صرف ہم اور آپ جو رمضان میں کرتے ہیں، یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ آپ صرف رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک سال تک قرآن مجید کو بند کر دیتے ہیں، پھر آپ قرآن مجید کو نہیں کھولتے، نہیں پڑھتے ہیں، تو نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہی قرآن مجید کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ یہ قرآن مجید ہم کو اور آپ کو قیامت کے دن نہیں چھوڑے گی۔ سن لیجئے، جی ہاں، یہ معمولی بات نہیں میں کہنے جا رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کو یہ پیغام دینے جا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے قرآن مجید سے ہمیشہ رشتہ جوڑے رکھیے، رشتہ مت ختم کیجئے، ورنہ گئے کام سے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجۃ لک او علیک۔ کہ لوگوں سن لو، میری امت کے لوگوں سن لو، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو تمہارے حق میں سفارش کرے گی، جو تمہارے حق میں گواہی دے گی، یا پھر تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا آپ معمولی سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ آپ کے خلاف گواہی دے؟ اب جیسے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو قرآن مجید اللہ کی کتاب کل قیامت کے دن یہ کہے گی کہ اے اللہ، یہ انسان قرآن مجید پڑھتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔ اے اللہ، یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اس نے یہ سنا تھا، یہ پڑھا تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز ہمیشہ پڑھنی چاہیے، نماز چھوڑنے والا جہنم کے اندر جائے گا، نماز چھوڑنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ یہ انسان قرآن مجید کے اندر پڑھا تھا لیکن عمل نہیں کیا، اے اللہ تو اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ تو سن لیجئے، قرآن مجید کی باتیں قبول کی جائیں گی۔ قرآن مجید جو بات بھی بولے گی اللہ رب العالمین اس کی سن لے گا۔ سن لیجئے، آئیے اس بارے میں حدیث سنتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیے میرے دوستو اس حدیث کو۔ اور یہ جو حدیث ہے الحدیث الصحیحہ، حدیث نمبر 2019 ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن شافع و مشفع، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سفارش کرنے والی ہے اور سفارش قبول کی جانے والی کتاب ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ قرآن مجید جھگڑا کرنے والی کتاب ہے، انسان کے خلاف گواہی دے گی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بات کو مان بھی لی جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا کے اندر جس انسان نے اس قرآن مجید کو اپنا امام بنایا، قرآن مجید کو امام بنایا، اپنے پیچھے رہا، قرآن مجید کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزارتا رہا، قرآن مجید کے مطابق عمل کرتا رہا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اس کو جنت کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی۔ لیکن جس انسان نے قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، منمانی کرتا رہا، قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے ڈال کر کے اپنے امام بن گیا، قرآن مجید کے مطابق زندگی نہیں گزارا، تو کیا ہوگا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اسے جہنم کی طرف لے جائے گی ہانک کر کے۔ اللہ کی پناہ! جی ہاں، سن لیجئے، آج بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید 3 مرتبہ ختم کر لیا، 4 مرتبہ ختم کر لیا، میں ہر 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتا تھا یا کرتی تھی، عورتیں بھی کہتی ہیں۔ تو سن لیجئے، قرآن مجید ختم کرنا یہ کمال نہیں ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا کمال ہے۔ قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے تو گئے کام سے۔ تو میرے دوستو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں قرآن مجید آپ کے حق میں سفارش کرے اور آپ کو جنت لے جائے، تو آپ قرآن مجید پر عمل کریں، اور اگر عمل نہیں کریں گے، قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے ڈال دیں گے اور منمانی کریں گے، جس طرح سے چاہے اس طرح سے زندگی گزاریں گے، تو پھر اپنی آخرت کا انجام بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید ایک انسان کو جہنم کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی۔ اللہ کی پناہ۔